بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ تعلیم النحو صفحہ نمبر 56 ہے، افعال ناقصہ کے اسم کا بیان۔ ہم پڑھ رہے ہیں مرفوعات، یعنی وہ الفاظ جو حالت رفعی میں ہوتے ہیں، اور یہ 8 ہیں۔ ان میں سے 4 ہم نے پڑھ لیے، فاعل، نائب فاعل، مبتدا اور خبر۔ پانچویں چیز یعنی پانچواں مرفوع ہے افعال ناقصہ کا اسم۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں افعال ناقصہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا اسم کیا ہوتا ہے۔ افعال ناقصہ یہ 17 الفاظ ہیں: کانا، صارا، ظل، باتا، اصبح، اضحى، امسا، عادا، غدا، راح، آغا، ما زال، من فک، ما برح، ما فتئ، ما دام، لیسا۔ ان 17 الفاظ میں سے ہر ایک کا ترجمہ الگ الگ ہے، اور یہ 17 الفاظ ایسے ہیں کہ یہ ہے تو فعل، لیکن فعل کا تو فاعل ہوتا ہے۔ جیسے فتح زید، زید نے کھولا۔ فتح فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے۔ لیکن یہ جو افعال ہیں ان کا صرف فاعل نہیں ہوتا، بلکہ فاعل کے بعد ان کو ایک خبر کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو چونکہ یہ فاعل پر مکمل نہیں ہو جاتے، ناقص رہتے ہیں، ان کو ایک خبر کی ضرورت پڑتی ہے، اس وجہ سے ان کا نام رکھا گیا ہے افعال ناقصہ، کہ فاعل کے ساتھ ملنے کے باوجود یہ ابھی ناتمام رہتے ہیں۔ اس کے بعد جب ان کی خبر آ جاتی ہے تو پھر یہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ مثلا کانا کا مطلب ہے ہو گیا، اور پھر اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں تھا یا ہے سے۔ اب کان اللہ کا ترجمہ ہے اللہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ویسے تو کانا فعل ہے، اس کا ماضی ہے، اور ماضی کے اعتبار سے اس کا ترجمہ ہے اللہ ہو گیا۔ جیسے قال اللہ، اللہ نے کہا، تو کان اللہ، اللہ ہو گیا۔ لیکن عربی محاورے کے تحت کان اللہ کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ ہے، لیکن یہ مکمل نہیں ہوتی ہے بات مکمل تب ہوگی جب ہم کہیں گے کان اللہ غفوراً، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ تو اللہ ہے، اللہ کیا ہے؟ اللہ بخشنے والا ہے۔ کان زید، زید ہے، زید کیا ہے؟ کان زید قائما، زید کھڑا ہے۔ تو یہ کانا جو ہے یہ اس وجہ سے فعل ناقص ہے کہ یہ اپنے فعل پر مکمل نہیں ہوتا۔ کانا البتہ لفظ کانا جو ہے ان 17 میں سے صرف کانا یہ کبھی کبھی مکمل بھی ہوتا ہے، اس کو کانا تامہ کہتے ہیں، وہ کانا ناقصہ نہیں ہوتا۔ جیسے کان المطر، بارش ہو گئی، اب یہاں پر خبر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن باقی جو افعال ہیں وہ عام طور پر ناقص ہی ہوتے ہیں، خبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب دوسری بات یہ سمجھے کہ جو ان کا فاعل ہے اور جو ان کی خبر ہے یہ دراصل مبتدا اور خبر تھے۔ جیسے کان زید قائما ہے تو یہ اصل میں تھا زید قائم، زید کھڑا ہے۔ اب زید مبتدا ہے، قائم اس کی خبر ہے۔ ان دونوں کے شروع میں کان فعل ناقص کا اضافہ کیا تو یہ بنا کان زید قائما۔ اب ترکیب میں زید قائم کے اندر تو ہم زید کو مبتدا اور قائم کو خبر کہتے تھے۔ کان زید قائما میں ہم کیا کہیں گے؟ کان فعل ناقص ہے، زید اس کا اسم ہے، اور قائما اس کی خبر ہے۔ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب کتاب دیکھیں، افعال ناقصہ کا اسم وہ اسم ہے جو ان افعال کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ بنے۔ فاعل جو ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے، اور مبتدا جو ہوتا ہے وہ بھی مسند الیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کان زید قائما میں زید کانا کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ ہے۔ افعال ناقصہ درج ذیل 17 الفاظ ہیں، میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیے۔ کانا کا ترجمہ ہے تھا اور ہے، صار کا ترجمہ ہے یا ہو گیا، منتقل ہو گیا، بدل گیا، ایک چیز پہلے کچھ تھی پھر کچھ ہو گئی۔ تو اب مثال کے طور پہ آگ اگر پانی بن جائے تو میں کہوں گا صار النار ماء، آگ پانی بن گئی، صارت النار، نار مؤنث ہے۔ تو صار کا ترجمہ ہے ہو گیا، یعنی منتقل ہو گیا۔ ظل کا ترجمہ بھی ہے ہو گیا، یا ظل کا ایک ترجمہ ہے سائے میں آ گیا، ظل کہتے ہیں سائے کو۔ باتا کا ترجمہ بھی ایک تو ترجمہ ہے ہو گیا، صار والا ترجمہ، اور ایک باتا کا ترجمہ ہے رات میں ہوا۔ بیتوتت رات میں ہونے کو کہتے ہیں، بیت اس کمرے کو کہتے ہیں جہاں رات گزاری جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اصبح اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہو گیا، اور ایک ترجمہ ہے صبح کے وقت میں ہوا۔ اصبح
اصبح الکافر مؤمنا، کافر مسلمان ہو گیا، اور ایک اس کا ترجمہ یہ ہوگا کافر صبح کے وقت میں مسلمان ہوا۔ اسی طرح اضحیٰ کا ترجمہ ہے چاشت کے وقت میں ہوا، امسا کا ترجمہ ہے شام کے وقت میں ہوا، عادہ کا ترجمہ بھی ہے ہو گیا، لوٹ آیا، اور غدا کا ترجمہ ہے صبح کے وقت ہوا یا ہو گیا۔ راح کا ترجمہ ہے، راح کا ترجمہ غالباً راح کا ترجمہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، آپ اس کو لغت میں دیکھ لیجئے گا۔ چلا گیا اس کا ترجمہ ہوتا ہے راح یا روح، چلنا یا چلا جانا، اور اس کا ترجمہ ہونا سے بھی ہو سکتا ہے۔ آزا کا ترجمہ بھی ہے لوٹنا، وہ لوٹ گیا، یعنی وہ لوٹ کر منتقل ہو کر فلانی چیز سے فلانی چیز بن گیا، تو یہ سارا کے ترجمے میں بھی آتا ہے۔ آگے جو الفاظ ہیں ان کی شروع میں ما نافیہ ہے۔ ما زال، زالہ کا ترجمہ ہے وہ زائل ہو گیا، اور ما زالہ کا ترجمہ ہے وہ زائل نہیں ہوا، یعنی وہ ہمیشہ رہا۔ تو ما زالہ، من فکا، ما بریحہ، ما فتیہ، ما دامہ، ان سب کا ترجمہ ہے وہ ہمیشہ رہا۔ وہ ہمیشہ کیا رہا؟ جو آگے خبر بنے گی وہ رہا۔ ما زال زید قائما، زید ہمیشہ کھڑا رہا۔ من فک زید قائما، زید ہمیشہ کھڑا رہا۔ ما بریح زید قائما، زید ہمیشہ کھڑا رہا۔ ما فتیہ زید قائما، زید ہمیشہ کھڑا رہا۔ ما دام زید قائما، زید ہمیشہ کھڑا رہا۔ لیس کا ترجمہ ہے نہیں ہے۔ لیس زید عالما، زید عالم نہیں ہے۔ لیس زید قائما، زید قائم نہیں ہے۔ یہ افعال مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ مبتدا کو ان افعال کا اسم اور خبر کو ان افعال کی خبر کہتے ہیں۔ یعنی مبتدا اور خبر کو ہم مبتدا خبر کہتے تھے، لیکن فعل ناقص کے داخل ہونے کے بعد مبتدا کو فعل ناقص کا اسم کہتے ہیں، اور خبر کو صرف خبر نہیں کہتے، فعل ناقص کی خبر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔